وجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و صلات کے بعد احباب زیبال آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کاملہ سے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جب کہتے ہیں کہ قرآن کی سورت، تو اس پہ ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب الجہاد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو کسی سفر پہ روانہ کیا اور ان میں سے ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کیا، امام مقرر کیا۔ اب جب بھی نماز کا وقت آتا تو وہ صحابی فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتے اور ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ ہر نماز جہری میں مغرب عشاء اور فجر میں وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے۔ اب دیگر جو صحابہ تھے اس بات پر بڑے حیران تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب واپس آئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس بندے کو ہمارا امام بنایا ہے، انہوں نے ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس صحابی سے حضور نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سچ کہتے ہیں کہ تم ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل بات سچ ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت کے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت اگر تیرے دل میں ہے تو اللہ نے تیرے اوپر جنت کو لازم فرما دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک سورت سے محبت پیدا کرے، دل سے محبت کرے تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی سورت سے محبت کرے گا وہ پورا جنتی ہوگا۔ جو قرآن کی ایک سورت سے محبت کرے وہ جنتی ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی سورت سے پیار کرے، جس کی برکت سے رب نے ساری قرآن کی سورتیں نازل فرمائی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ عاص بن وائل یہ ایک کافر شخص ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دونوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، حکمت ہے، سرکار کے بیٹے کیوں فوت ہوئے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو اللہ اسے نبوت عطا فرماتا، اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا نبی ہوتا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے اور میرا آخری رسول ہے، یہ آخری نبی ہے۔ اب اگر حضور کا بیٹا زندہ رہتا اور نبی بنتا تو قرآن کی اس آیت کے خلاف بات ہو جاتی کہ قرآن نے کہا ہے کہ میرا محبوب آخری رسول ہے، یہ آخری نبی ہے، اور حضور کا بیٹا زندہ رہتا اور نبی نہ بنتا تو مقام مصطفیٰ پہ فرق آتا تھا۔ آج کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی زکریا ہیں، ان کا جو بیٹا یحییٰ ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں 2 بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق، وہ دونوں بیٹے اللہ کے نبی ہیں۔ اب اسحاق کو جو رب نے بیٹا دیا یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو جو رب نے بیٹا دیا وہ ان کا نام ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ باپ بھی نبی ہے، آگے دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، یہ 4 پشتیں مرتبہ نبوت پر فائز رہی ہیں۔ کیسے کہ یوسف نبی، یوسف علیہ السلام کا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی،
یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق نبی اور یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے نبی۔ اب جب نبی کا بیٹا نبی بنے، وہ ہے ابراہیم پیغمبر، پوتا نبی بنے، لیکن اگر رسول اللہ کا بیٹا زندہ رہے اور نبی نہ بنے تو ہر کوئی بندہ کہتا کہ اس نبی کو تم کہتے ہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ تو اولا وہ نبی ہے نا جن کے بیٹے بھی نبی بنے ہیں۔ اس لیے یہ حکمت تھی، فرمایا محبوب اگر تیرا بیٹا زندہ رہے اور نبی نہ بنے تو تیری عظمت پہ فرق پڑتا ہے، اور اگر نبی بن جائے تو پھر میرے قرآن پہ فرق پڑتا ہے۔ نہ تیری عظمت پہ فرق آئے گا، نہ ہمارے قرآن پہ کوئی اعتراض کرے گا۔ ہم آپ کے دونوں بیٹوں کو بچپن میں اٹھا لیں گے اور اس سے بہتر دو بیٹے عطا فرمائیں گے، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، صحیح بخاری کتاب الصلح میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ دو بڑی مسلمان جماعتوں میں صلح پیدا فرما دے گا۔ حضرت حسن کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا۔ تو یہ حکمت ہے، حضور کے بیٹے فوت ہو گئے تو عاص بن وائل نے کہا کہ اب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جس کا بیٹا نہ ہو اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ ابتر جس کا بیٹا نہ ہو، اب اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ابتر، اب یہ ابتر ہو گیا، معاذ اللہ محمد، ان کا بیٹا نہیں رہا۔ جب انہوں نے یہ کہا کفار مکہ نے تو اس وقت اللہ نے ان کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ کا ذکر کیسے ختم ہوگا؟ ہم نے تو آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب جہاں ذکر ہوگا میرا وہاں ذکر ہوگا تیرا، اور ہم نے بخشش کا دار و مدار ہی تیرے ذکر میں رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی میرا ذکر تو کرے اور تیرا ذکر نہ کرے تو ہم نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ یہ کہتے ہیں ذکر مٹ جائے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تیرا ذکر نہ کرے گا وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ آتینا، یہ نہیں فرمایا کہ آتینا، آتینا ماضی کا صیغہ ہے، فرمایا عطا کر دیا، مطلقاً کہہ دیا ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے عطا کیا۔ یہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو رب کی جو حضور پہ عطائیں ہیں نا، جو اللہ کے اپنے محبوب پہ عنایتیں ہیں، جو نوازشیں ہیں اس رب کے اپنے محبوب پر، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جب نبی کا مقام اللہ نے ظاہر کرنا چاہا، ویسے تو وہ ایک ہے اور ایک کے لیے اب رب یہ کہتا کہ میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ اپنی بات نہیں رکھتا تھا، محبوب کا مقام بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبوب کی عطاؤں کو دیکھ کے جلنا مت، میرے محبوب کی عطاؤں کو دیکھ کے جلنا مت۔ ہم نے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں، رفعتیں عطا فرمائی ہیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے محبوب کے مقام کو دیکھ کے دل میں کڑن محسوس مت کرنا، اس لیے کہ محبوب کو خوبیاں میں نے نہیں، ہم نے عطا فرمائی، ہم عطا فرمانے والے ہیں، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہم نے دی ہیں۔ اس لیے تو حضرت سید نصیر بن نصیر فرماتے ہیں دینے پہ کریم کا جب دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے۔ جب عذاب دینے پہ آئے نا تو پھر اسے روک نہیں سکتا۔ کل نمید ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، محبوب یہ تیرے رب کی عطا ہے اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ جب رب دینے پہ آتا ہے نا پھر روک کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں دینے پہ کریم کے جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے، رکتا نہیں ہے، جب وہ دینے پہ آ جائے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے، اے مجھ پہ رب کا فضل تو جلتا ہے، کیا اس کا بھی تیرے نام پہ دل آتا ہے؟ یہ رب کا فضل ہے اپنے محبوب پر، تو کیوں جلتا ہے؟ رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، خوبیاں
ساری دنیا کو اللہ نے کہا یہ کلیل ہے. اتنی بڑی آپ نے دنیا بنائی ہے اور ساری دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی کلیل ہے. کیا شاید دنیا بڑی؟ کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا یہ دنیا کتنی بڑی ہے. کوئی بندہ نہیں اندازہ کر سکتا. کہتا ہے دنیا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے جی، ہماری عقل کے مطابق دنیا بہت بڑی ہے، لیکن رب فرماتا ہے محبوب تو کہہ دے کل متاع دنیا الا قلیل. محبوب یہ کہہ دے یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے، یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے. ساری دنیا کو بنایا، ساری دنیا کو سجایا، سب کو عطا فرمایا، خزانے عطا فرمائے، اولادیں عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، عزتیں عطا فرمائی، ملک عطا فرمائے، سب کچھ دیا اور سب کچھ بنایا اور سارا کچھ کرنے کے بعد فرمایا کہ دنیا بڑی تھوڑی ہے. یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے. سب کو دیا، کہا دنیا تھوڑی ہے. اور جو تنہا مصطفیٰ کو دیا، جو تنہا مصطفیٰ کو دیا، سب کو بنایا اور سب کو دیا، اتنی بڑی دنیا بنائی، لوگوں کے حوالے کی، فرمایا دنیا بڑی تھوڑی ہے، یہ بڑی تھوڑی سی چیز ہے. لیکن جب مصطفیٰ کو دینے کی باری آئی تو پھر یہ نہیں کہا کہ قلیل ہے. سب کو دیا فرمایا قلیل ہے، جو تنہا مصطفیٰ کو دیا فرمایا کثیر ہے. کثیر سے بھی آگے جب ہم قلیل کا اندازہ نہیں کرتے، کوثر تو ہے ہی مبارکی کا صیغہ ہے، کثیر سے بھی اب اگلا نام کوثر ہے اور یہ مبارکی کا صیغہ ہے. کتنا رب نے عطا کیا؟ فرمایا اتنا دیا ہے کہ کوئی بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. یہاں پہ تمہاری سوچ کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں نا، اس سے بھی زیادہ محبوب کو ہم نے عطا فرمایا ہے. کوثر اتنا زیادہ عطا فرمایا. اب اس کی امام راضی کا تفسیر کبیر کے اندر اس کوثر سے بہت زیادہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے حضور کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں. آپ کا علم، آپ کا حوصلہ، آپ کا اخلاق، آپ کا تدبر، آپ کا تفکر، آپ کا علم، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی سوچ، آپ کی آنکھیں، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کی عطا، آپ کی جود، آپ کی سخا، آپ کے صحابہ، آپ کی آل، آپ کی امت، آپ کا قرآن. آپ راضی بیان کرتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، فرماتے ہیں یہ چند باتیں گنی ہیں نا، رب نے محبوب کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اگر گننے پہ آئیں گے تو عدد ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ کی خوبیاں ختم ہو جائیں گے. اگر گننے پہ آ جائے نا پھر 1 2 3 سے شروع کر دینا. فرمایا ایک وہ مقام بھی آئے گا جہاں پہ گنتی کے حصے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو رب نے مصطفیٰ کو دیا وہ خوبیاں کون میں آ ہی نہیں سکتی. پھر کیا بات ہے بھی؟ اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اور حضور سے پوچھا کہ یار یہ کوثر کیا ہے یا رسول اللہ، یہ کوثر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو رب نے مجھے عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ جنت میں ایک نہر ہے جو رب نے مجھے عطا فرمائی ہے. آقا اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ کیسے بنی ہے؟ فرمایا اس کوثر کے جو کنارے ہیں اس پہ موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں، موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں. اس کی کیفیت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سارے سیغے اس میں تفصیل میں ہیں، سارے سیغے. فرمایا اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. کتنا ٹھنڈا ہے؟ فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. کتنا ٹھنڈا ہے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کسی کو کوئی بات جب بڑی ٹھنڈی کہتے ہیں برف بہت ٹھنڈی ہے یار، یہ جب کچھ آپ نے نا ہماری جہاں تک تو جاتے ہیں اور یار برف کی طرح ٹھنڈی ہے، گویا ہمارے تصور میں برف سے زیادہ ٹھنڈی چیز ہے ہی کوئی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں فلاں بہت خوبصورت ہے، اس کا رنگ کہتے ہیں دودھ کی طرح سفید ہے، یہ کچھ کہتے ہیں. یا کوئی چیز میٹھی ہوتی ہے سفید، آپ کہتے ہیں یار شہد کی طرح میٹھی ہوئی، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد کی طرح میٹھی ہے. اب رب نے جو محبوب کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ برف کم ٹھنڈی ہے، اس کا پانی اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے. لیکن میرا اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اگر کوئی برف اپنے ہاتھ پہ رکھے نا تو ہاتھ پہ رکھ نہیں سکتا. یہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے لیکن میں پلانے والا ہوں گا، میری امت پینے والی ہوگا. اب یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کوئی بندہ برف کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے تو اس کو کتنی دیر اپنے ہاتھ میں رکھے گا؟ پھینک دیتا ہے.
لیکن وہ جو حوض کوثر کا پانی ہے حضور فرماتے ہیں برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے. آقا اتنا ٹھنڈا ہے آپ کی امت اس کو پیے گی کیسے؟ محدثین یہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تو ہے لیکن چونکہ دستے مصطفیٰ ساتھ لگ جائیں گے ہر امتی کو اللہ پینے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھنڈی تو ہوگی نا لیکن حضور کے جو جب اس کے ساتھ ہاتھ لگ جائیں گے نا اب ٹھنڈا ہونے کے باوجود اللہ اس میں اتنی تاثیر پیدا کر دے گا جیسے ابراہیم پیغمبر پر آگ کو ٹھنڈا کروا دیا. بظاہر تو وہ آگ تھی لیکن اس کے اندر ٹھنڈک تھی بردار اور وہ سلامتی والی ٹھنڈک تھی. کہ کون سی ٹھنڈک تھی؟ سلامتی والی ٹھنڈک تھی. ایسی سلامتی والی ٹھنڈک تھی یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈک بن جا. یہ رب نہیں فرمایا کہ صرف ٹھنڈی ہو جا. مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کہتا نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ابراہیم پیغمبر کو تکلیف محسوس ہوتی. اتنی ٹھنڈی ہو جاتی آپ کو سردی لگتی. رب نے فرمایا میرا پیغمبر ہے اور نور محمدی اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے سلامتی والی ٹھنڈک بن رہا. اتنی ٹھنڈی بنا بننا کہ میرے محبوب کو سردی لگے ایسی ٹھنڈی ہے نا کہ میرے محبوب کو تنگی بھی نہ آئے میرے محبوب کو سلامتی کی سلامتی میسر آئے. اب یہ حوض کوثر کا پانی ہے. امام عیسیٰ ترمذی نے کتاب التفسیر انا اعطیناک الکوثر کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. حوض کوثر کا پانی اور اتنا ٹھنڈا پانی ہوگا. اب اللہ وہ پانی ہم سب کو پلائے اپنے محبوب کے صدقے لیکن جب حضور پلائیں گے تو حضور کے دستے دست کی برکت سے اس پانی کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوگی ٹھنڈا ہونے کے باوجود ہر بندہ سیراب ہو جائے گا. اب دوسری کیفیت جو حضور نے بیان کی فرمایا جو ایک بار پیے گا پھر ساری زندگی پینے کی حاجت نہیں رہے گی. اور یہ کیفیت حضور نے بیان فرمائی ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب ہم قیامت کے دن آپ کو تلاش کرنا چاہے تو کہاں پہ ملے گی؟ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. مناقب کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا آقا آپ کو میدان محشر میں قیامت کے دن اگر تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں پہ ہمیں ملیں گے؟ اب صحابی کے سوال پہ غور کریں. صحابی سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت بھی اگر ہماری تلاش کا مرکز ہوگا وہ مصطفیٰ کی ذات ہوگا. ہمیں بھی حضور کی فکر کرنی چاہیے کہ سرکاری دو عالم کی ذات ہمیں مل جائے حضور کی وفا ہمیں مل جائے حضور کی محبت مل جائے حضور کی محبت کا اللہ ایک ذرہ عطا فرما دے. جنہیں ملا ان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. اس لیے کلندر روری علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو ذرہ عشق نبی از حق طلب از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. اب یہ جنہیں ملا ہے نا ان سے پوچھیں رسول اللہ کی محبت چیز کیا ہے. یہ کہنا اور بات ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں یہ کہنا اور بات ہے لیکن جنہیں مل گئی ہے ان کی کیفیت اللہ بدل دیتا ہے. یہ کہنا اور بات ہے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں محبت کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں محبت کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں کچھ ضابطے بھی ہوتے ہیں کچھ قانون بھی ہوتے ہیں. ہم محبت کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ محبت کرتے ہیں داڑھی روز موڑتے ہیں دوبارہ نہ نکل آئے یہ حضور سے محبت ہے. تو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے محبوب کی ہر ادا کے ساتھ پیار کیا جائے. یہ تقاضا ہے حضور سے محبت کا. بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. یہ یاد رکھیں جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر داڑھی والے مریں گے تو داڑھی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اگر اس حال میں موت آ گئی کہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو حضور کی بارگاہ میں اسی حال میں پیش کیا جائے گا. تو پھر خود ہی پوچھ لیں کہ اس وقت حضور نے اگر پوچھ لیا اور میری محبت کا کام کرنے والے میری سنت کے لیے کیا ہم اس وقت جواب دینے کی قابل ہوں گے حضور کی بارگاہ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار کے جو دیوانے تھے ان کی توجہات کا مرکز ہر وقت ذات مصطفیٰ رہتی ہے. قیامت کے دن بھی اگر ان کے ذہن میں کوئی تصور تھا زندے ہیں نا اور تصور سوچ رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا حضور اتنے بلند و بالا مقام پر ہوئے
چلو پوچھ لیتے ہیں، آج ہی پوچھ لیتے ہیں قیامت کا سوال آج کا لیتے ہیں۔ گویا وہ ایک بہت بڑے ایگزام امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے تلاش ہی کرنا ہے تو 3 مقام ہیں، ایک ہوگا میزان عمل جہاں پہ نیکیاں تولی جائیں گی، اور دوسرا مقام وہ ہوگا جہاں پہ پل صراط کا مقام ہوگا جہاں سے میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، اور تیسرا مقام حوض کوثر ہوگا جہاں میں پیاری اپنی پیاری اور پیاسی امت کو حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوں۔ یہ 3 مقام حضور نے بتائے ہیں اور صحیح حدیث میں آیا ہے، اور یہی قرآن پاک کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور کوثر کا مالک اللہ نے محبوب کو بنایا ہے۔ حضور کوثر کے مالک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، شہد کم میٹھا ہے اور اس کا پانی اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ کتنا میٹھا فرمایا؟ اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ دودھ کم سفید ہے، اس کا پانی اس سے بھی زیادہ سفید ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ نے مجھے دی، اور اس حوض کوثر پہ جو برتن ہیں فرمایا آسمان کے تارے کم ہیں، برتن اس سے بھی زیادہ ہے۔ آسمان کے تارے کم ہیں، کتنے تارے ہیں کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ کو پتا ہے کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں، کیونکہ سیدہ نے پوچھا تھا کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیسا سوال ہے، مجھے کیا پتا میرا کوئی غلام کہاں پہ نیکی کر رہا ہے، اور مجھے کیا پتا آسمان کے تارے کتنے ہیں۔ گویا سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ رب جس رب نے نبی کو پڑھایا ہے وہ نبی جانتا ہے کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں، کہ پڑھنے والا نبی ہے اور پڑھانے والا اس کا رب ہے۔ تو جس رب نے پڑھایا ہے اس نے چھوڑا کچھ نہیں ہے، سارے علوم مصطفیٰ کو عطا فرما دیے۔ اور اسی کو میرے آقا نے خود بیان فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن فی صورتی، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھا ہے۔ اللہ نے اپنا دستے قدرت میری دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ جو کچھ زمینوں میں تھا اور جو کچھ آسمانوں میں تھا سارا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ہر چیز کا علم میں جان گیا۔ یہ سوال کیسے؟ کیوں؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، انہوں نے قرآن پڑھا تھا کہ جس رب نے نبی کو پڑھا دیا کہ وہ سارا ہی پڑھایا ہے، تھوڑا نہیں پڑھایا۔ بھائی دیکھیں نا، اگر کوئی استاد دنیا داری کی بات ہے، کسی کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس پڑھے تو اگر وہ اسے سارا علم نہ سکھائے، کچھ بچا کر آپ کہیں گے یار یہ بڑا وکیل ہے، یہ اس کا استاد تھا ہی بڑا وکیل، اس کے پاس پڑھتا رہا ہے، اسے سکھایا تھا کچھ نہیں، اسے نہ بولنے کو پتا ہے نہ بیان کرنے کو پتا ہے۔ اگر اسے کچھ نہ سکھائے گا تو دنیا دار کہیں گے یہ وکیل ہے، کیا کہیں گے؟ اس کا استاد وکیل ہے۔ تو پھر رب نے میرے محبوب کو پڑھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو جب دینے کی باری آتی ہے تو آواز آتی ہے، مصطفیٰ جب تجھے دیتا ہوں تو مجھے بڑی لذت آتی ہے، اس لیے کہ سارے لیتے ہیں اپنے لیے، تو لیتا ہے کوئی امت کے لیے، سارے لیتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن جب تو لیتا ہے تو آگے دیتا ہے، چاہے علم کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے حکمت کی شکل میں کوئی بات ہوتی ہے، چاہے دنیا کی دولت ہے، چاہے دین کی دولت ہے۔ آپ کو اپنے سارے خزانے دیے ہیں، میرے سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں، اے میرے محبوب آپ میرے خزانوں کے مالک ہیں، اور میرے خزانوں کی چابیاں ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ اب جس کو جو خزانہ چاہیے مصطفیٰ سے تیری بارگاہ میں آنا پڑے۔ علم بھی یہ خزانہ ہے، حکمت بھی یہ خزانہ ہے، اخلاق بھی یہ خزانہ ہے، عدل بھی یہ خزانہ ہے۔ گویا ہر خزانے کا مالک رب نے اپنے نبی کو بنایا ہے۔ اب جس کو جو خزانہ چاہیے اسے مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ سیدہ نے سوال کیا، حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، کیا ارشاد فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں؟ تو سیدہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے اور سرکار کی بیوی ہے، حضور کی بیوی، اور سورۃ نور میں رب نے ان کی شہادت پر اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرمائی، جن کے ایک عمل میں ایک شک کیا کسی نے تو اللہ نے ان کی پاکیزگی کے لیے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرما دی ان کی طہارت پہ۔ تو وہ جب خاموش ہو جاتی ہیں تو حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آقا میں نے سوچا کہ اتنی نیکیاں تو میرے باپ کو وقت کی ہوگی، تو آپ نے کہا ہے کہ عمر کی اتنی نیکیاں تو میرے باپ کی نیکیاں کدھر گئی ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار سور والی ایک نیکی ایک طرف۔
وہ سیدنا فاروق اعظم رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ یہ مراد مصطفیٰ ہے، وہ دعا مانگتے تھے اور کہا ابو بکر وہ میری زندگی کی ساری نیکیاں کیسا سودا کر رہے ہیں آپ، دیکھیں نا گویا وہ بھی مانتے ہیں کہ حضور کی عظمت پر جو ایک نیکی بھی ہو جاتی ہے دنیا کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے، اس نیکی کا مل ہی کوئی نہیں۔ اسی عمر بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر میری ساری لے لے ایک دے دے، حالانکہ خود بہت بڑے کامل تھے ابو بکر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے بدن آسمان کو تاروں سے زیادہ ہے، یہ وہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب اس کا پانی اسے ملے گا جو رسول اللہ کا مطیع بندہ رہے گا، حضور کی اتباع کرنے والا، حضور کا اطاعتگزار بن کر رہے گا تو اللہ اس پہ بھی ضرور کرم کرے گا، اور قیامت کا دن ہوگا تو جب حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو آقا اپنے دستے سے اسے حوض کوثر سے جام بھر بھر کر ضرور پلائیں گے۔ لیکن یہ بات ہے کہ عمل کی بہت ضرورت ہے، عمل کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سارے انعام اپنے نبی پر کیے ہیں اور اپنے سارے خزانوں کا مالک نبی کو بنایا ہے۔ اب شرط یہ رکھ دیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو تو ہم تو میرے محبوب بھی بن جاؤ گے اور تو میرے محبوب کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ جب میرے محبوب کی اتباع کرو گے نا میرے بھی محبوب بنیں گے اور میرے محبوب کے بھی محبوب بن جاؤ گے، پھر ساری عنایتیں تو بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔